آج عیسوی سال 2021 کی پہلی تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر جو کیلنڈر رائج ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک سورج کے اعتبار سے ہے جسے شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اسے عیسوی سن بھی کہتے ہیں۔ تو عیسوی سن کے اعتبار سے آج نئے سال کی شروعات کا پہلا دن ہے، اور دوسرا کیلنڈر جسے اسلامی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کا اعتبار، اس کے ایام کا حساب وہ چاند پر ممکن ہوتا ہے۔ سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا ہے، لہذا اس اعتبار سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے ایام و سال کو جس سے بھی اعتبار کریں وہ جائز ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ یہ سورج اور چاند یہ دونوں میرے حساب کے پابند ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تمہاری زندگی کے ماہوں سال کو گننے میں آسانی کے لیے میں نے یہ چاند اور سورج تمہارے لیے دنوں اور سالوں کا حساب کرنے کے لیے مقرر فرما دیے، تاکہ تمہیں اپنی زندگی کے ایام، ماہ اور سال جاننے میں آسانی ہو۔ لہذا عیسوی سال بھی اللہ کا اور اسلامی یا قمری سال بھی اللہ کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عیسوی سال کی ابتدا، یعنی جب سے یہ عیسوی سن شروع ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے سے شروع ہوا ہے۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تفصیل بتائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابدی آسمانوں پر زندہ ہے واپس تشریف لائیں گے، شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ آ کے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، امام مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے سالار ہوں گے وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پیچھے ہٹے کہ ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے۔ لیکن اس امت کی یہ شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا حکم دیں گے،
اور یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں نبی بن کر نہیں آیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا. تو وہ امام مہدی کی اقتدا میں نماز ادا کرے گا جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی بعد میں نبی آئیں گے وہ میرے پیارے حبیب محمد علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو جتنے بھی نبی آئے وہ ہمارے نبی سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے یا نہیں؟ کیوں جی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. تو انبیاء تو سارے کے سارے پہلے ہی چلے گئے. حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، باقی انبیاء فوت ہو گئے. تو ایمان کیسے ہو گیا؟ قرآن تو کہہ رہے کہ ایمان لاؤ گے. کب ایمان لایا؟ اور پھر وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میرے پیارے نبی علیہ السلام کی مدد بھی کرو گے. وہ کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وارث علماء کرام کے پاس کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جایا کریں، قرآن کی تفسیر سمجھا کریں. خود قرآن کھول کے بیٹھیں گے، اس کی تلاوت کریں، اور اگر کہیں معنی مفہوم سمجھ نہیں آتا تو اللہ کے نبی کی احادیث کو جاننے والوں کے پاس رجوع کیا کریں تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ آئے، ورنہ آپ بھٹک جائیں. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حکم سے معراج پر تشریف لے گئے. واقع معراج آپ کو پتا ہوگا کہ آپ مسجد حرام سے حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جسے بیت المقدس اور مسلمانوں کا قبلہ اول قرآن نے قرار دیا، وہاں تشریف لے گئے. اب اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو 1,24,000 انبیاء کی ارواح وہاں موجود تھی، صفے بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی امامت میں کھڑے ہوئے، اور آپ کسی کی امامت میں تب کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو پیچھے جتنے انبیاء کھڑے ہوئے انہوں نے وہاں مسجد اقصی میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس کے بعد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی. یہ تو ہو گیا وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ آپ میرے اس نبی پر تمام انبیاء ایمان لاؤ. اب باقی رہ گیا نصرت والا وعدہ، مدد والا وعدہ کہ تم مدد بھی کرو گے. وہ کیسے ہوگی؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے. قرب قیامت واپس آئیں گے، امت محمدیہ تتر بتر ہو چکی ہوگی، امت محمدیہ ظلم کا شکار ہوگی، امت محمدیہ پر یہودی وہ ظلم ڈھا رہے ہوں گے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپہ سالاری اور سرداری کے اندر مسلمان پوری دنیا پر پھر فتح حاصل کر لیں. یہ ہے وَلَتَنْصُرُنَّ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آپ کے دین کی، آپ کی امت کی مدد کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم واپس دنیا میں تشریف لائے. خیر
ضمن میں نے یہ بات کی ہمارا یہ مقدس عقیدہ ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بیجا نہیں کہ آج جو عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی ہیں ان سے زیادہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ادب بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور ان پر ایمان بھی لاتے ہیں کہ اتنا پاکیزہ عقیدہ ان کے لیے۔ عیسائی اور یہودی تو کیا کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کرسچنز ہیں یا عیسائی ہیں وہ اپنی مذہبی علامت وہ صلیب کو بنا کر رکھتے ہیں۔ اب صلیب بیسکلی دراصل وہ ایک سولی کا نشان ہے کہ ہمارے پیغمبر کو سولی دے دی گئی معاذ اللہ، اور وہ قتل کر دیے گئے۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا خوبصورت عقیدہ دیکھیں کہ اللہ نے جو آخری کتاب نازل فرمائی سورہ مریم کو اٹھا کر پڑھے، اس میں اللہ نے واضح فرمایا کہ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو جب وہ سولی دینے لگے تھے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں میں سے ہی ایک شخص کو عیسیٰ کی شبیہ میں سولی دے دی گئی، اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ تو عیسائی اس دن کی یاد ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے انہوں نے کمرے میں بند کیا، اور اس کے بعد سولی دینے کی کوشش کی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس دن سے عیسوی سن کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو عیسوی سن کہا جاتا ہے۔ اور جو اسلامی سال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر چلے گئے، تو اس لیے اس ہجرت سے اس کی شروعات ہوتی ہے، تو اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور آخری مہینے اس کے ذو الحجہ کے آتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا سال بنیادی طور پر تو اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس کے ایام، مہینے اور تاریخ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح ہم عیسوی سال سے، سورج کے کیلنڈر سے، اور جسے ہم انگریزی سال کہتے ہیں، اس سے اپنے کام کاج کا سلسلہ متعین کرتے ہیں، بہت سارے شریعت کے کام ایسے ہیں کہ جن سے ہم شرعی احکامات وہ قمری سال کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی مہینے کی ابتدا جب ہوتی ہے تو وہ چاند کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی 29ویں کو چاند نظر آ جاتا ہے، کبھی 30 میں جا کے چاند نظر آتا ہے، اور اسی طریقہ سے ہماری جو عید ہوتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے، ہمارا جو رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے میں یہ مسئلے کی بات کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ لگتا ہے، کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب وہ 4 مہینے 10 دن کس اعتبار سے ہوں گے؟ کیا انگریزی سال کے اعتبار سے ہوں گے یا اسلامی سال کے اعتبار سے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے اگر آپ کریں گے تو عدت کچھ کم ہو جائے گی، کیونکہ پتہ نہیں کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ اگر 29 کا ہوا تو مہینہ 1 دن پہلے ختم ہو گیا، اور انگریزی سال کے اعتبار سے ہوگا تو کوئی مہینہ 31 کا بھی ہوتا ہے، تو عدت کے ایام زیادہ ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں عورت کی، بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے گننے اور شمار کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے احکامات ہیں جن کا دار و مدار چاند کے اوپر ہے، لہذا ہمیں بالکل اس سے کٹ آف نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں اگر کسی نوجوان کو کھڑا کروں اور اس سے کہوں کہ مجھے اسلامی سال کے مہینوں کے نام بتاؤ تو اسے نہیں پتا، کیوں کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ انگریزی سال کے مہینوں کے نام بتاؤ وہ فر سنائے گا، اس کو سب یاد ہوں گے۔ تو اپنی شناخت، اپنا کلچر، اپنی مذہبی تعلیمات اور جو بنیاد ہے
ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور پھر جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے بہت سارے احکامات متعین فرمائے ہوں تاکہ ہم ان احکامات کو اس قمری سال کے ایام کے حساب سے پورا کر سکیں. جیسا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ایک فرض ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں فرض ہے، حج کرنے جاتے ہیں فرض ہے، اسی طرح اللہ کا ایک حق اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے سال پر، جب تمہارے مال پر ایک سال گزر جائے اور تمہارا مال جو تمہارے پاس ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو تو تم اللہ کے راستے میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ سال گزرنے کا اعتبار جو ہے یہ بھی اسلامی سال کے اعتبار سے ہو. اگر اسلامی سال کے اعتبار سے ہم نہیں کریں گے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دو، لیکن میں انگریزی سال کے اعتبار سے دیتا ہوں، فی الحال فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب ایک وقت گزرے گا، مثلا 33 اور 34 سال کا عرصہ جب گزرے گا، ہماری زکوٰۃ کے سالوں کا ایک سال بیچ میں ختم ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے ایک سال کی زکوٰۃ کو مس کر دیا ہے، کیونکہ انگریزی سال بڑا ہوتا ہے 365 دن کا، اور جو اسلامی سال ہے اس کے اندر ایام کم ہوتے ہیں. تو یہ کم ہوتے ہوتے 33-34 سال جب گزریں گے تو ایک سال کی زکوٰۃ بیچ میں سے مس ہو جائے گی. تو اس کا خمیازہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں بھگتنا ہوگا کہ ایک سال کی زکوٰۃ تم نے کیوں ادا نہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو انگریزی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین میں تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ اسلامی سال کے اعتبار سے نکالنا، تو پھر تم نے انگریزی سال سے کیوں نکالی؟ تو ہم مجرم بنے. اس لیے ہم سورج کے سال سے، شمسی سال سے، انگریزی سال سے، عیسوی سال سے اپنے ایام، اپنے مہینے، اپنے سال وہ متعین کریں. شریعت اس سے منع نہیں کر رہی، لیکن اسلامی سال کی جو اہمیت ہے، اس کا جو تعارف ہے اور اس پر جو اسلامی احکامات اللہ تعالی نے متعین فرمائے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. وگرنہ سورج بھی اللہ کا ہے. اب آپ دیکھیں بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو ہم سورج کے اعتبار سے طے کرتے ہیں. ہماری 5 نمازوں کے اوقات ہیں، کب نماز کا وقت شروع ہوگا کب ختم ہوگا یہ سورج کے اعتبار سے ہے. آپ کا یہ جو لگا ہوا ہجری کیلنڈر جس کے اندر نمازوں کی یہ جنتری ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، اول وقت آخر وقت، یہ سورج کے اعتبار سے ہے. کیونکہ ہمیں شریعت نے سورج کے اعتبار سے ہی اس کے اوقات متعین کر کے دیے ہیں. ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو رمضان شروع تو چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن رمضان کے روزے کہ کب روزہ شروع ہوگا اور کب روزہ افطار ہوگا تو سحری اور افطاری یہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو یہ دونوں، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، یہ دونوں اللہ کے حساب کے پابند ہیں. لیکن ہمیں جہاں سورج کی اہمیت کا پتہ ہے، انگریزی سال کے ہر مہینے ہر دن کا پتہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام آنے چاہیے. ہمیں ان مہینوں کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے. ان مہینوں کے جس طرح نیا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے، کہ یہ ایک ہماری اسلامی شناخت ہے. ایک تو سال کی شروعات کے دن کی یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے، الحمدللہ ہمارے علاقوں کے اندر تو امن سکون ہے، لیکن اگر آپ باہر کی دنیا میں نکلے، باہر کے ملکوں میں جائیں، پھر تو بہت خرافات ہیں. اور ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر بھی ایک جشن منایا جاتا ہے، نئے سال کی آمد کا جشن. یاد رکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر سال کو، نئے سال کو منانے کا، جشن منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اسلام نے ہمیں صرف عید الفطر دی،
عید الاضحیٰ دی اور کہا کہ یہ تمہارے خوشی کے دن اور خوشی کے تہوار ہیں، اس کے علاوہ ہمیں شریعت مطہرہ نے دن منانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور پھر اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم جشن کس چیز کا مناتے ہیں؟ میری جتنی عمر ہے، جب نیا سال شروع ہوا تو میری عمر کم ہو گئی یا مجھے زیادہ عمر مل جائے گی؟ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ایک آدمی کو 6 سال زندگی کے باقی تھے، نیا سال آیا، 1 سال گزرا تو اس کی زندگی کے 7 سال ہو گئے یا اس کی زندگی کے 5 سال باقی رہ گئے۔ تو جب ہماری زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں تو ہمیں اس میں خود احتسابی کرنی چاہیے، ہمیں اس میں حسرت کرنی چاہیے یا ہمیں جشن منانا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جب بھی نیا سال آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نئے سال کی آمد پر نہیں، ہر مہینے کا چاند جب دیکھتے تو آپ برکت کی دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہم یہ دعا پڑھیں اور آنے والے سال کے لیے اللہ سے سلامتی کی، امن کی، برکت کی، ایمان کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی، شیطان مردود سے دور ہونے کی ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہ کیا خرافات ہو گئی کہ آپ آتش بازی شروع کر دیں، پٹاخے مارنے شروع کر دیں، اور جو ہے اس ایک دن میں جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی بات ہے، اور گویا کہ ہم یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے سال کو بھی ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں، جبکہ کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 2020 بڑا تلخ، بڑا کڑوا سال گزرا ہے۔ ایک متعدی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، کتنے ہمارے پیارے وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور اس کے علاوہ بھی اموات اتنی زیادہ، اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ الامان والحفیظ، ابھی بھی میرے سامنے ایک مکمل پرچی موجود ہے کہ کتنی فوتگیاں اسی ہفتے کے اندر ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، نہ میں نے یہاں رہنا ہے نہ آپ نے۔ آج ہم بہت خوش فہمی کا شکار ہیں، یہ خوش فہمی اپنے ذہن سے ہم نکالیں۔ آج ہمارا کرنا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تو بڑی غلط فہمی میں رہتے ہیں، اپنے لیے بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ اپنے ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہوں، ہم جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہم جتنے بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، ہم بڑے خوش فہم رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر۔ دوسروں کے بارے میں کوئی بات پوچھ لیں تو ہم اس کے لیے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ جبکہ مولانا الیاس رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں۔ 2 کیوں دی؟ اس لیے 2 آنکھیں دی کہ ایک آنکھ سے وہ اپنے عیوب دیکھے، اپنی وہ زندگی دیکھے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی، اور دوسری آنکھ سے اللہ کی مخلوق کی اچھائیاں دیکھے کہ فلاں آدمی کے اندر کون سی اچھائی موجود ہے، فلاں آدمی کے اندر کون سی نیکی اور نیک کام کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں ہم خوش فہمی رکھیں اور اپنے بارے میں ہمیشہ ہم خود احتسابی رکھیں کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کون سا نیک کام تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں اس سے محروم رہا۔ تو لہٰذا جب یہ سال شروع ہو تو ہم اسی وقت 2 کام کریں۔ ایک یہ کہ جو گزشتہ سال گزرا ہم کاپی پینسل لیں اور اس سال کے اندر جو ہم نے غلط کام کیے انہیں نوٹ کرتے جائیں کہ ہم نے ایمانیات اس پر کتنا عمل کیا، ہم نے عبادات کتنی ادا کی، ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کے رکھے، ہم نے اپنے اندر کتنی حسن معاشرت اور اخلاق کو بہتر کیا، یہ ساری چیزیں نوٹ کریں۔ اور پھر نئے سال کی شروعات میں دوسرا کام یہ کریں کہ جو سال شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اگر میری عبادات میں کمی تھی تو میں اضافہ کروں گا، اگر میرے اخلاق میں کمی تھی میں اس کو بہتر کروں گا،
اگر میرے معاملات اور معاشرت سے لوگ تنگ ہیں تو میں اپنے معاملات اور معاشرت کو اچھا کروں گا. میرے بھائیوں، نئے سال کے اندر کرنے کا یہ کام، یہ ہمیں کفار نے کس چیز کے پیچھے لگا دیا کہ ہماری زندگی کا سال کم ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور آتش بازی کے اندر مبتلا اور مادر پدر ننگے ہو کر شراب پی کر کیا سے کیا کرنے لگ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیم نہیں ہے. آپ 63 سال دنیا میں رہے، کسی ایک سال کے شروع ہونے پہ آپ اللہ کے نبی کا طرز عمل دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی وہ یہی ہے کہ جب بھی نیا سال آئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر اور زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر اور زیادہ ہونی چاہیے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبردار کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر سب سے خسارے والے، اخسرین کہتے ہیں جو سب سے زیادہ خسارے والے، گھاٹے والے، اور اس دنیا کے اندر سب سے ناکام ترین لوگ وہ کون ہیں؟ آج تو ہماری سوچ کا زاویہ بدل دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کھلا اچھا بڑا گھر نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، تو وہ انسان تو بڑا ہی ناکام ہے. جب انسان قبر کے اندر اترے گا پھر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ جسے اللہ کے قرآن نے کامیاب کہا وہ کامیاب، جسے اللہ کے قرآن نے خسارے والا، ناکامی والا کہا وہ ناکام ہے. یہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کے جو پیمانے میں نے اور آپ نے طے کر رکھے ہیں یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ فرماتے ہیں خسارے والے، سب سے ناکام لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر کوشش کرتے رہے کسی بھی کام میں، اور دنیا کے اندر محنت کرتے رہے اور یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. وهم يحسنون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے تو یہ بات ان کو اچھی لگتی ہوگی کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملیں گے اللہ کے ہاں ان کے یہ اعمال ایک کھوٹے اور رتی سکے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے اپنے آپ کو بے خبر رکھا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ وہ وسوسہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فتنہ ہے آنکھ بند ہونے کے بعد جو تمہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی بات پر ہم یقین کر لیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے کہنے سے زیادہ سچ اور کون کہہ سکتا ہے. تو میرے بھائی اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ زندگی کا نیا سال آیا، جشن کی بات نہیں، حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو مہلت مجھے ملی ہوئی تھی آج اس مہلت کے اندر کمی ہو چکی ہے، وہ مہلت کم کر دی گئی ہے. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کا یہ پروانہ عطا فرمائے. تو ایک حدیث اس کے بعد اجازت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کو وہاں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا. ظاہر جنت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جہاں آپ کے پاس حسرت نام کی، افسوس نام کی کوئی چیز نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیشہ کی حسرت یا ہمیشہ کی خوشی. تو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں. فرمایا بجز ایک بات کے، ذرا کان کھول کر سننا، ایک بات کے وہ بہت حسرت کریں گے کہ وہ گھڑی، وہ وقت،
وہ لمحہ جو اللہ تعالی کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا، اس لمحے کا جنتی لوگوں کو بڑا افسوس رہے گا، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے نا کہ میرے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ نے اتنا بڑا درخت جنت میں لگایا کہ اس کی مسافت گھڑ سوار اگر دوڑے تو 500 سال اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، تو ایک بار سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ ذرا کہیں سبحان اللہ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ۔ تو اگر میں ایک لمحے کی بجائے 1 گھنٹہ 1 دن اپنی زندگی کے ایام اور سال اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کر لیتا تو میرا جنت میں مرتبہ اور مقام کیا ہوتا، اس بات پر وہ حسرت اور افسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو وہ اس بات پہ کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم گناہ کرتے ہیں، دن رات جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نبی کے طریقے کو ہم توڑتے ہیں، کیا اس بات کا افسوس نہیں ہوگا وہاں پر؟ وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے نئے سال کی شروعات ہے، اپنی زندگی کا ایک نیا زاویہ متعین کرو، نیا پیمانہ لے کر آؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نبی علیہ السلام کی زندگی پر اپنی زندگی لاؤ گے تو میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بناؤں گا اور تمہاری مغفرت اور بخشش بھی کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس نئے سال کا یہی سبق ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، خود احتسابی کے عمل پہ آئے اور یہ تہیہ کریں کہ میرا یہ 2021 یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے اچھے معاملات، اچھی معاشرت اور حسن اخلاق پر ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔